بچپن سے معاشرے نے، گھر والوں نے، مختلف نظام نے، چاہے وہ اسکول کا تھا یا کالج کا تھا، اس نے مجھے ایک طریقے سے باغی قرار دیا، کیونکہ میں نے ان کے ڈبے نہیں خریدے. اور وہ اس لیے نہیں خریدے شاید کہ میں خدا تب سنتا تھا جب اس میں سنانے والے کا فائدہ ہوتا تھا، اور اس انسان کے جتنا اس کا قد تھا، جتنی اس کی چوڑائیت تھی، اس میں جو آتا تھا وہاں پہ وہ فرعونیت پریکٹس کرتا تھا، اور اس کے اوپر وہ خدا کو رازق مانگتا تھا. یہ سب ایک نظریہ رکھنے کی کاسٹ یہ ہے کہ معاشرے یا گھر والوں کے حساب سے میں یا تو بلیک شیپ ہوں، لیکن اگر میں ایک نظریے سے دیکھوں تو ہو سکتا ہے کہ میں وائٹ شیپ ہوں. لیکن لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں جب ان کے ساتھ بیٹھوں تو اپنے آپ کو ان سے اوپر یا بہتر سمجھوں. شاید اس لیے میں اس کو نعمت یا خدا کا ایک احسان سمجھتا ہوں. لیکن اسی وقت میں مجھے نہیں پتا کہ میں صحیح راستے پہ ہوں کہ نہیں، کیونکہ مجھے خدا نہیں ملا، مجھے نبی نہیں ملا، مجھے دین کا نہیں پتا. اب جب تک مجھے جواب ملتا نہیں ہے میں اس کیفیت کو کیسے سنبھالوں، کیونکہ اس کیفیت کو سنبھالنے کے دوران مجھے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی ایک گستاخ ہونے کا بھی لیبل لگ جاتا ہے جب میں کسی مولوی یا گھر والوں سے یہ بات ڈسکس کروں، کیونکہ میرا ایک سوال رہا ہے کہ اگر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، مجھے نظام قائم ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہا، لہٰذا شاید اب نمازیں غلط پڑھیں اور میں نے بھی غلط سیکھا. تو جب تک میں سیکھ نہ جاؤں سچ میں کہ نماز کیا ہے یا ذکر کرنا کیا ہے، تو میں نہیں مانتا کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ مجھے اس کا صحیح مطلب نہیں پتا. لیکن اس کے کاؤنٹر میں پھر مجھے ان سے ہی سننا پڑتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرو گے تو کہیں پہنچو گے. تو اس کے دوران دل بھی دکھ جاتے ہیں، کبھی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے، کبھی آپ آئسولیٹ بھی ہو جاتے ہو معاشرے سے. پھر ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے اوپر یہ سوالات آتے ہیں کہ اگر آپ آئسولیٹ ہو رہے ہو اور ایک سٹانس لے رہے ہو یا الگ ہو رہے ہو یا کسی کو غلط قرار دے رہے ہو، تو اس کا کانٹرڈکٹری آ جاتا ہے کہ شاید اب جیسے آپ نے کہا کسی کا دل دکھا رہے ہو یا کسی کا حق مار رہے ہو، یا کیونکہ میرے پاس خود جواب نہیں ہے. تو اس کیفیت میں مجھے کیا کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ میں ابھی بھی اپنے سربراہ کے نظام کے اندر ہوں اور میں ان سے علیحدگی نہیں کر سکتا، اپنے گھر والوں سے علیحدگی نہیں کر سکتا، معاشرے سے علیحدگی نہیں کر سکتا. پہلے کچھ سوال میں آپ سے کرتا ہوں. آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ جی. دل سے سچ مچ؟ نہیں، کیونکہ وہ میرے عمل میں نہیں ہے. نہیں، میں ابھی عمل کی بات نہیں کر رہا، اندر سے. جی. اللہ کو مانتے ہیں. جی. اگر تو آپ کو زندگی میں یہ چیزیں اس وجہ سے محسوس ہو رہی ہیں
کیونکہ آپ کو دوغلا پن نظر آ رہا ہے، تو پھر تو یہ بہت اچھی بات ہے. اکثر آپ جیسے لوگ جو شروع میں یہ دوغلا پن دیکھتے ہیں، وہ ینگ ایج میں، جو جس طرح آپ کی ینگ ایج ہے، وہ ینگ ایج میں اس کی مشکلیں کاٹتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ بڑے ہی سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. یہ باقاعدہ ایک سٹیج ہوتی ہے جس میں ایک انسان کا دل اتنا جاگا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ریچولسٹک چیزوں کو دیکھ کے ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان پہ سوال کرتا ہے، کیونکہ اس کو ان چیزوں میں برکت نہیں نظر آتی. آپ کو بڑی حیرانگی سی بات بتاؤں، حیرانگی والی آپ کو بات بتاؤں کہ 14 سال سے 16 سال کی عمر میں خود مرتد تھا. میں تو اللہ معاف کرے اللہ سے بھی گیا تھا. لیکن آج جب مڑ کے دیکھتا ہوں تو وہ سچائی کی تلاش تھی جس کی وجہ سے میں نے ایبسکونڈ کیا اور پھر واپس ریورٹ کیا. تو اگر تو آپ سچ کو تلاش کر رہے ہیں، آپ کے اندر نیت یہ ہے، اس ساری بظاہر جو آپ کو کنفرنٹیشن اور تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگر تو وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ ان سے بہتر سچ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر میرے چھوٹے بھائی یہ سفر تھوڑا مشکل ہے، حوصلہ تھوڑا مضبوط رکھو. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے. میں آپ کو نصیحت کر کے فی الحال اس میں سے نکالوں گا نہیں، زبردستی اور جلدی کر کے، لیکن یہ بڑا اچھا سفر ہے. کیونکہ یہ سفر، یہ جس کیفیت میں سے آپ گزر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیڑھے میڑھے راستے پہ چلنا نہیں چاہتے، آپ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. تو آج کل کے دور میں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک آدمی سیدھا راستہ تلاش کر رہا ہے. کیونکہ آج کل تو سارے میجورٹی راستے ٹیڑھے میڑھے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں واضح طور پہ کہتا ہے کچھ لوگوں کے راستے میں نے ٹیڑھے میڑھے بنائے ہیں. تو سیدھا راستہ تو حق سے شروع ہوتا ہے اور حق پہ ختم ہوتا ہے، سیدھا راستہ. تو اگر آپ کا دل آپ کو اجازت نہیں دے رہا کہ میں نے ٹیڑھے میڑھے راستے پہ نہیں چلنا، تو یہ تو اچھی بات ہے. اس کیفیت کو سنبھال کے رکھو. یہ کیفیت آپ کو ایک دن سیدھے راستے پہ چڑھا بھی دے گی اور آپ کو صراط الذین انعمت علیہم پر پہنچا بھی دے گی. تو اس میں لوگوں کی تنقید کی فکر نہیں کرو، معاشرے کی تنقید کی فکر نہیں کرو. معاشرہ انفرادیت کو نہیں مانتا، کبھی بھی نہیں مانتا. جب کوئی آدمی اس پہ سوال کرتا ہے، معاشرے پہ سوال کرتا ہے، تو معاشرہ نہیں مانتا. اچھا، ماننا چاہیے بھی نہیں. اگر مانے گا تو آپ کا راستہ آسان ہو جائے گا، آپ کو اپنے راستے کی قیمت ہی نہیں سمجھ آئے گی. قیمتی چیز زمین میں سے مشکل سے نکلنی چاہیے. سوچو 2 منٹ کے لیے کہ اگر سونا ہر جگہ نکل آتا تو سونے کی کیا قیمت ہوتی؟ ہاں، ایک چیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں جس سے آپ کو فائدہ ہوگا.
دل سے سچ بولا کرو جو تمہارا سچ ہے. اس سے ڈرو نہیں. بدتمیزی نہیں کیا کرو لیکن سچ بولنے سے پیچھے نہیں ہٹا کرو. بس یہاں سے شروع کرو. اور دل سے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو تو تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ پہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ہماری مرضی سے ہماری زندگی میں نہیں آتی. اس کی ٹائمنگ بڑی پریسائز ہے. تو ہم جب ینگ ہوتے ہیں تو ہم اس وقت جو ہم نے سنا ہوتا ہے، ہمیں جوانی میں، ینگ ایج میں، 20s میں، آپ کی ایج میں ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ چیز ٹھیک کریں گے اور یہ چیز ٹھیک کریں گے اور یہ چیز ٹھیک کریں گے تو فوراً سے اللہ میاں آ جائیں گے اور مسئلے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. وہ گھر میں ایسا بچہ پیدا کرتا ہے. اللہ کی مثال ایسے سمجھو. وہ ایک گھر میں ایک ماں ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوتی ہے کہ میری مدد کر، میری مدد کر، میری مدد کر. گمان میں وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ کوئی فرشتہ آئے گا اور میری مدد کرے گا. گمان میں وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے. فرشتہ ہی آتا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور اس کے گھر میں اس کے لیے ایک بچے کی ولادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اس کو تو نہیں پتا ہوتا، اللہ کا اذن چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اس کے گھر میں اس ماں کے پاس ایک برکت والا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے. اس کو بھی نہیں پتا کہ میری دعا قبول ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کی قبولیت میں مجھے اس نے ایسا بیٹا دے دیا ہے جو میرے وہ مسئلے جو میں دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو کہہ رہی ہوں یہ بڑا ہوگا اور یہ بڑے ہو کے یہ مسئلے پورے کرے گا. اس کو یہ پتہ نہیں ہے. وہ اپنے گمان میں، اپنی معصومیت میں یا اپنی جہالت میں، وہ اپنی جلد بازی میں وہ چاہ رہی ہے کہ ابھی ابھی میرا مسئلہ حل ہوگا، ابھی ہوگا، ابھی ہوگا، ابھی ہوگا، ابھی ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا کر دیتا ہے. اب وہ اس بیٹے کو پالتی ہے، بڑا کرتی ہے. ایک نئی مشقت اس کے اوپر آ جاتی ہے، ایک نئی قیمت، ایک کاسٹ فار دا چینج وچ ہی از asking فار ان ہر لائف. کیونکہ زمین پر چیزیں مشقت سے ملتی ہیں اور بدلتی ہیں، اور اللہ کی مدد بھی مشقت کے ذریعے سے آپ کو ملتی ہے. تو وہ اس بچے کو پالتی ہے، بڑا کرتی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو میں نے دعا کی تھی وہ قبول ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے وہ بیٹا جو میرے حالات بدلے گا وہ دے چکا ہے. اور وہ بیٹا بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ پڑھ لکھ جاتا ہے، خاندان میں سب سے زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے، اور وہ اچھی نوکری کرنے لگ جاتا ہے، اچھے کام کرنے لگ جاتا ہے. اس کا دایاں ہاتھ بلیسڈ ہوتا ہے. وہ گھر میں دولت کے، مال کے انبار لگا دیتا ہے. اور وہ عورت ریئلائز اس وقت کو کرتی ہے جس وقت کے لیے وہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بھیجے. لیکن جب وہ اس مرحلے میں سے گزر رہی ہوتی ہے، 18 سال تک جب وہ اس بچے کو پال رہی ہوتی ہے، تو اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری دعا اصل میں قبول ہوئی ہے. لیکن میں اس کو ریئلائز ہوتے اپنے وقت پہ دیکھوں گی تو اس کو اپنی ساری زندگی کی مصیبت اور محنت اکمپلشڈ محسوس ہوتی ہے، اور وہ اپنے اللہ سے راضی اور مطمئن مرتی ہے. بیٹا زندگی ایسے ہے.
اور یہی زندگی کی خوبصورتی ہے. اگر یہ ساری زندگی ایک جیسی رہتی اور اچھی رہتی اور تو اس میں مزہ کیا تھا؟ یہ ابھی تم میرے گھر آئے ہو، اگر ان درختوں کے اوپر سارا سال پھل رہے تو ان کا مزہ کیا ہے؟ کتنا بور ہو جاؤں گا میں. یہ جو باہر پھول لگے ہوئے ہیں، اگر ان جھاڑیوں کے اوپر سارا سال پھول رہے ہیں تو پھر میں خوشبو کس کو کہوں گا؟ زندگی نشیب بھی ہے اور فراز بھی ہے. زندگی اونچائی بھی ہے اور نیچائی بھی ہے. اونچائی کا لطف ہی تب آتا ہے جب بندے نے نیچائی گزاری ہوتی ہے. میرے پاس بے تحاشا امیر لوگوں کی سپوائلڈ اولاد آتی ہے. وہ دیکھو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اونچائی دیکھی ہے، بور ہوئے میں اپنی اونچائی سے. زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے، اس کی اونچائی میں بھی اور اس کی نیچائی میں بھی. نیچائی سے انسان اپنے اندر ریزیلینس پیدا کرتا ہے، آپ میں طاقت آتی ہے. اگر آپ کو اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنے حالات میں کوئی نقص نظر آ رہا ہے تو تنقید سے آپ کے اندر طاقت پیدا ہو رہی ہے، آپ کے اندر ریزیلینس پیدا ہو رہی ہے کہ آپ کتنی جدوجہد سے اسے لڑیں گے. تنقید سے جو شخص اپنے آپ کو بناتا ہے وہ ایک وقت میں لیڈر بن جاتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں یہ جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں یہ کتنی تنقید فیس کرتے ہیں، کتنے لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ اس ڈیموکریسی کے دور میں. تقریباً ہر ملک میں 50 اور 49% ہوتا ہے نا، ہر ملک میں ایسا ہی ہے. تو ٹرمپ کو کتنے لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور کتنے لوگ پریز کر رہے ہوتے ہیں. ذہنی طور پہ وہ آزاد ہو گیا تنقید سے. ذہنی طور پہ آزاد ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام، نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام، سنا ہے نا واقعہ ان کا کشتی تک. 960 سال ان کی عمر تھی، 960 ایئرس. اللہ جانتا ہے اس عمر میں ان کو نبوت کس وقت ملی. نارملی نبوت ملنے کی عمر 40 سال ہوتی. ازیوم کریں 2 منٹ کے لیے کہ 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی. روایات میں لکھا ہے کہ وہ روز تبلیغ کرنے باہر جاتے تھے اور لوگ ان کو مارتے تھے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور ان کے صحابی یا فیملی ممبرز ان کو اٹھا کے گھر لے آتے تھے. اگلے دن پھر جاتے تھے، پھر تبلیغ کرتے تھے. لوگ ان کو دھتکارتے تھے، تنقید کرتے تھے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے اور اٹھا کے ان کو گھر لے آتے تھے. سینکڑوں سال وہ یہ کرتے رہے اور پھر چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ پھر کشتی بنانے کا حکم آیا اور انہوں نے کشتی بنائی. کیونکہ جو پرانی جس قوم پہ وہ آئے تھے وہ بہت لڑاکی قوم تھی. تو اتنی لمبی تبلیغ کے بعد وہ ٹوٹل میرا خیال ہے شاید 40 بندے جمع کر سکے اپنی فیملی کے سمیت جو اس کشتی میں تھے. Try to rise above criticism. Don't take it too hard. باقی اپنے سرکمسٹانس کو اپنے مذہب سے سیپریٹ کرو. سرکمسٹانس کی وجہ سے اپنے ریلیجن سے ڈسہارٹ نہ ہو. اور بس سچ بولتے رہو.
ایک اور سوال ہے کہ اسی پہ ہی کہ لیکن میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس بات کا کہ یا شاید میں دیکھ نہیں رہا کہ میں صحیح راستے پہ ہوں یا مجھے اپنی حیثیت کا بھی علم نہیں ہے کہ میں صحیح ہوں. ابھی آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو فی الحال یہ آپ کے لیے آپ کا اسٹرانگ پوائنٹ اس وقت یہی ہے. بس آپ اللہ کو مانتے ہیں نا, بس ہم یہاں سے شروع کریں گے. اللہ اس کو ختم کہاں کرے گا یہ مجھے بھی نہیں پتا. تو ابھی سمپل یہ بات پکی رکھیں اور سچ بولیں, سچ سے پیچھے نہیں ہٹنا آپ نے. اپنی پرسنالٹی میں یہ کرپشن آپ نے نہیں آنے دینی. ابھی آپ بہت ینگ ہیں, را ہے, تو بس آپ ابھی ایک چیز کو پکڑ کر رکھیں, ہولڈ آن ٹو یور ٹروتھ, اور جھوٹ کا کبھی سہارا نہیں لینا. پھر بس آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور مایوس نہیں ہونا کبھی اللہ تعالیٰ سے. لیکن ایک ہوتا ہے ہم نفسیاتی طور پہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا, لیکن ہم اللہ کی رسی کو پکڑ کے نہیں رکھتے. تو بس آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے, آپ نے جھوٹ کی رسی نہیں پکڑنی کبھی بھی. کتنی سادہ سی بات ہے, یہ کر سکتے ہو نا. بس انشاءاللہ. انشاءاللہ اس سے پیچھے نہیں ہٹنا.